اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 12 ہے اور یہاں پہ توحید کی جو بحث ہے اس کے بعد توحید کی اقسام کے متعلق ہمارے یہ 2 درس یا اس سے زیادہ بھی بن جائیں گے۔ توحید کی اقسام کے متعلق جو پہلا حصہ ہے یہاں پہ ہم توحید کی کچھ اقسام کا تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل کے اوپر مختصر اور دیگر روایات کے ذریعے سے گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتے جائیں گے۔ یہاں پہ توحید کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہوتی ہیں اور آج کے درس میں 2 قسمیں زیر بحث رہیں گی۔ پہلی قسم جسے توحید فی الذات کہتے ہیں، دوسری قسم جسے توحید فی الصفات کہتے ہیں، اور جو تیسری قسم ہے وہ توحید در افعال ہے۔ پھر توحید در افعال کی آگے بہت زیادہ قسمیں ہیں، پھر اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں توحید فی الذات کہ توحید فی الذات کا کیا مطلب ہے۔ توحید فی الذات کا وہی مطلب ہے کہ جو ابھی ہم نے گزشتہ درس میں ثابت کیا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرا خالق ہو اور اس سے بھی ہم پاورفل، مضبوط اور طاقت والا مانیں، پہلے والا بھی طاقت اور مضبوط ہو، تو پھر دونوں کے ارادوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا اور ٹکراؤ کی صورت میں یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ نظام چل رہا ہے اور ایک ہی ترتیب پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے حکمران، اس کے پیچھے خالق، اس کے پیچھے ارادہ ایک ہے۔ جیسے آپ کے ملک کا نظام اگر ایک جیسا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو فیصلہ کرنے والی قوت اور طاقت ہے وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے ایک ملک 2 مستقل اور طاقتور حکمرانوں کے ارادے سے نہیں چل پاتا، ایسے ہی یہ جو پوری کائنات ہے اس کا جو نظام اور سیٹ اپ ہے وہ بھی ایک ہی ارادے، ایک ہی حکمران، ایک ہی خالق کی وجہ سے چل رہا ہے، اور دوسرا جو بھی آپ فرض کریں گے اسے اس کے ماتحت آپ کو فرض کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے مقابلے میں شریک کے طور پہ، معبود کے طور پہ، الہ کے طور پہ، اللہ کے طور پہ، خدا کے طور پہ آپ فرض نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہی پہلی قسم ہے کہ وہ ذات ایک ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اور یہ سارے جو دلائل وغیرہ تھے وہ اسی توحید کی قسم کو ثابت کرنے کے لیے تھے۔ اور یہ ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں مسلمانوں کے جو بہت سارے گروہ ہیں ان کا اختلاف نہیں رہتا، یہ سب اسی بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ ہے تو ایک ہی، لیکن پھر جو اختلاف ہوتے ہیں اور جو شرک کے مسائل بنتے ہیں وہ دیگر اقسام میں بنتے ہیں۔ اس قسم میں جو ہے وہ شرک کے مسائل، حتیٰ کہ مشرکین عرب کو بھی اس قسم میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کائنات کا خالق تو ایک ہی ہے، سب ایک ہی خالق ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اختلاف ان کا دوسری اقسام کے اوپر ہوتا تھا۔ توحید فی الذات کے متعلق ہم آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی روایت رکھنے جا رہے ہیں کہ جب امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیف هو اللہ الواحد، کہ وہ اللہ ایک کیسے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ واحد فی ذاتہ، کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے، کوئی بھی اس جیسا ایک نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی آپ ایک کہتے ہیں تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ لا یقع علیہ العد، کہ اس پر کوئی گنتی لاگو ہی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر اللہ کو ایک کہا جا رہا ہے تو وہ اس بیس پہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک کے بعد آپ 2 کی یا 3 کی جو گنتی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ یہ ایک ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ واحد و یکتا ہے، یعنی وہ ایک ایسا اکیلا ہے کہ گنتی کے قانون، تقسیم کے قانون کوئی بھی اس کے اوپر نہیں ہم تصور کر سکتے۔ اس طریقے سے اس کی ذات ایک ہے اور واحد ہے۔ اس کو توحید فی الذات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کو توحید فی الصفات کہتے ہیں۔ توحید فی الصفات یعنی اللہ اپنی صفات میں ایک ہے۔ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے علم ہے اس کا، اس کی حیات ہے، اس کی قدرت ہے، تو اس کی علم، اس کی قدرت، اس کی حیات کو ہم اللہ کے وجود سے الگ کبھی بھی تصور نہیں کریں گے۔ یعنی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ علیم ہے تو علم کی صفت الگ طرح سے وجود رکھتی ہے اور اللہ کا وجود الگ ہے، اور پھر جب علم کی صفت آئی تو پھر اللہ کی جو ذات ہے وہ علیم اور عالم بن گئی۔
اسی طریقے سے قدیر قدرت والا، تو ہم یہاں پہ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ کی ذات ہے پھر اس کے پاس قدرت کی صفت آئی اور قدرت کی صفت کی وجہ سے وہ قادر اور قدرت والا بن گیا، یہ اس طریقے سے ہم تصور نہیں کر سکتے، بلکہ جیسے ہی ہم اللہ کی ذات کو تصور کریں گے تو یہ جو صفات ہیں قدرت، علم اور حیات، یہ خود بخود ہی اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، وہ اسی ذات کا ایک حصہ ہیں، بلکہ حصہ کی تعبیر بھی شاید دقیق نہ ہو، غلط ہو، بلکہ وہ وہی ذات ہیں، اس ذات سے ہٹ کے کوئی صفات الگ سے ہیں ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی صفات کے اوپر غور کریں تو یہ بات مزید آپ کے لیے واضح ہو سکتی ہے۔ یعنی جو ہماری اور اللہ کی صفات کا فرق ہے وہ کہاں پہ ہے، اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یعنی ایک انسان قدرت والا ہے، ایک انسان علم والا ہے، تو ایک انسان کے پاس بھی علم ہے کہ میں موجود ہوں، یہ کائنات موجود ہے، اللہ کے پاس بھی یہ علم ہے، فرق کہاں پہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ میں عالم ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس ایک طاقت ہے، قدرت ہے میرے پاس، لیکن یہ علم اور قدرت الگ سے میرے پاس آئی تو پھر میں عالم بن گیا، پھر میں قادر بن گیا، جبکہ میں یہ فرض کرتا ہوں بلکہ حقیقت ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں تھا اور علم نہیں تھا، میں تھا اور ابھی جو میرے پاس قدرت اور طاقت ہے وہ نہیں تھی۔ تو لہٰذا انسان میں یہ جو صفات ہوتی ہیں ان کو ہم الگ طور پہ فرض کرتے ہیں۔ انسان عالم بنتا ہے علم کے ساتھ، یعنی علم کو اس کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، انسان قادر بنتا ہے قدرت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ ہم اس کی ذات کو الگ تصور کریں، پھر علم کے وجود کو الگ تصور کریں، پھر علم کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ عالم بن گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کے تصور سے ہی علم کا تصور آ جائے گا، اس کی ذات کے تصور سے ہی قدرت اور حیات کا تصور آ جائے گا، اس کو آپ الگ طور پہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ الگ تصور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ علم کے وجود کو الگ بنا رہے ہیں، جیسے ہمارے اندر ہے، علم کے وجود کو، قدرت کے وجود کو ہم الگ رکھتے ہیں، اپنے وجود کو الگ رکھتے ہیں۔ ہمارا وجود تھا اور علم نہیں تھا، ہمارا وجود تھا، ہمارے پاس اس طرح کی بڑی قدرت اور طاقت نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے دو وجود ہو گئے۔ تو جب دو کی آپ بات کرتے ہیں، تین کی بات کرتے ہیں، تو یہ توحید نہیں ہوتی، یہ ایک نہیں چیز کہلاتی۔ تو توحید فی صفات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کو اللہ کی ذات سے الگ طور پہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کے تصور سے وہی صفات آ جائیں گی، آپ اس کو انسانی صفات کی طرح نہیں لے سکتے، بلکہ جتنی بھی آپ انسانی صفات کی بات کرتے ہیں کہ جیسے انسان کے اندر علم آتا ہے تو وہ عالم ہو جاتا ہے، انسان کے پاس قدرت آتی ہے تو وہ قادر بن جاتا ہے، ان صفات کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ اور اسی نفی کرنے کے متعلق امیر المومنین السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ جو خطبہ توحید ہے، کہ امام علیہ السلام اس خطبے میں کیا فرماتے ہیں کہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی، یعنی اس نے صفت مان لی کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اس کے پاس کیا صفت علم ہے، جیسے ہم اپنے لیے مانتے ہیں کہ میری ذات ہے اور میری ذات کے ساتھ علم کی صفت ہے، تو لہٰذا میں عالم بن گیا۔ تو امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی صفت مان لی اور کہا کہ ایک اللہ کی ذات ہے، پھر اس کے پاس کیا ہے علم ہے، علم کی صفت سے میں اللہ کو عالم مانتا ہوں، تو فقد قرنہ، تو اس نے پھر جو دوسرا وجود ہے اس کو کیا بنا لیا، اللہ کا ایک ساتھی بنا لیا۔ ومن قرنہ فقد ثناہ، اور جس نے دوسرے وجود کو اللہ کا ایک ساتھی بنا لیا تو پھر اس نے اللہ کے دو بنا دیے، اس نے ایک وجود ہی نہیں بنایا، تو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک دوسرا وجود بھی بنا لیا۔ ومن ثناہ فقد جزاہ، اور جس نے اس ذات کے ساتھ کوئی اور ساتھی مان لیا تو اس نے اس کے اجزاء بنا ڈالے، اور جس نے اجزاء بنا ڈالے تو وہ تو اللہ کی معرفت سے جاہل ہو گیا۔ یہ کیسی معرفت ہے کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ یوں فرض کر رہا ہے کہ علم آتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے، اللہ کی اس طرح کی وہ صفات بیان کر رہے، یعنی اللہ کو وہ حصے بنا رہے، اس کے جز بنا رہے، وہ دو دو تین تین وجود بنا رہے جیسے ہمارے انسانوں کے ہیں۔ تو لہٰذا امیر المومنین السلام اس کو کہتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے، آپ اس کو توحید نہیں کہتے، اور اسی توحید کی قسم کو وہ کمال توحید کہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہو، کہ توحید کا کمال کیا ہے کہ اس کے لیے آپ خالص کریں ہر چیز کو، اور کمال الاخلاص، اور اخلاص کا کمال کیا ہے کہ نفی الصفات عنہ، کہ اس سے صفات کی نفی کریں، یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر عالم ہے تو وہ علم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے،
اگر میں عالم ہوں تو میں صفت علم کی وجہ سے عالم ہوں، اگر آپ عالم ہیں تو آپ صفت علم کی وجہ سے عالم ہیں، اگر میرے پاس قدرت ہے تو صفت قدرت کی وجہ سے قدرت ہے، قادر ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی طاقت اور قدرت ہے تو آپ اسی صفت قدرت اور طاقت کی وجہ سے قادر ہیں۔ لیکن اللہ کی خاطر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس سے ہم ان صفات کی نفی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا، نفی کیوں کریں گے؟ لشہادت کل صفت، کیونکہ جب بھی آپ کوئی صفت رکھیں گے نا علم کی، قدرت کی، وہ یہ گواہی دے گی کہ انہا غیر الموصوف ہے، کہ وہ موصوف سے ہٹ کے اپنا الگ وجود رکھتی ہے، وہ اس ذات سے ہٹ کے اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ وہ شہادت کل موصوف، اور ہر موصوف یعنی ہر وہ ذات جس کے لیے آپ یہ صفت لگا رہے ہیں وہ یہ گواہی دے گی کہ وہ اس صفت سے الگ وجود رکھتا ہے۔ تو اس طرح تو پھر آپ دو تین وجود فرض کر لیں گے، تو یہ توحید نہیں ہوگی۔ لہذا توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم اگر عالم، قادر وغیرہ مانتے ہیں تو وہ صفت علم کی وجہ سے نہیں مانتے کہ صفت علم کو ہم ذات سے الگ تصور کرتے ہیں، بلکہ خود اللہ کی ذات کو ہی ہم عالم کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہی ہم قادر کہتے ہیں۔ اور یہی بات اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھائی۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں، اس سے یہ بات مزید کھل کے سامنے آئے گی۔ ابان بن عثمان احمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق مجھے خبر دیں کہ لم یزل سمیعا بصیرا علیما قادرا، کہ وہ ہمیشہ سے سمیع، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علم والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو امام فرمایا کہ ہاں یہ تم درست کہہ رہے ہو، یہ اس کی صفات ہیں۔ پھر اس نے جو اپنا تصور ہے نا، جو انسانوں کا تصور ہے کہ ہم کیسے کسی کی صفات بناتے ہیں، وہ اس نے اس کے سامنے رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ ان رجلا ینتحل موالاتکم، کہ ایک بندہ ہے جو آپ کی ولایت کو ماننے والا ہے، یعنی وہ شیعہ مومن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ عز وجل لم یزل سمیعا بسمع، کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ عز وجل کی ذات ہمیشہ سے سمیع ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ سماعت کے ذریعے سے۔ بصیر ہے لیکن کس کے ذریعے سے؟ بصارت کے ذریعے سے۔ علیم ہے لیکن کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ قادر ہے لیکن کس کے ذریعے سے؟ قدرت کے ذریعے سے۔ یعنی وہ قدرت کی صفت کو، علم کی صفت کو، بصارت اور سماعت کی صفت کو الگ فرض کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات عالم کیوں بنی ہے؟ اس علم کی صفت کی وجہ سے۔ قادر کیوں بنی ہے؟ اس قدرت کی وجہ سے۔ دیکھنے والی کیوں بنی ہے؟ اس سماعت کی وجہ سے۔ وہ یوں کر کے کہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ من قال ذالک دان بہ فہو مشرک، من قال ذالک ودان بہ، جو یہ بات کہے یا اس بات کے قریب جائے تو وہ مشرک ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کے ساتھ دوسرے وجود کو بھی مان رہا ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو مان رہا ہے، پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ایک علم کے وجود کو مان رہا ہے کہ جو علم کا وجود آتا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا جڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، پھر کیا ہے قدرت کے وجود کو مانتا ہے، وہ دو وجود مان رہا ہے، تو یہ بندہ تو مشرک ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ وَلَایَتْنَا عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ ہماری ولایت کے اوپر کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری ولایت کو ماننے والا ہے، یہ تو مشرک ہو گیا۔ ان اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ذات، پھر امام علیہ السلام نے یہاں پہ ایک نکتہ بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی خود ایک ایسی ذات ہے کہ جو علامۃ سمیعۃ بصیرۃ قادرۃ، کہ وہی ذات ہے جو علام ہے، علم والی ہے، جو سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے۔ اسی ذات کو آپ نے عالم، قادر، سمیع اور علیم کہنا ہے، ذات سے ہٹ کے انسانوں کی طرح نہیں کہنا کہ وہ علم کی وجہ سے عالم بنی ہے، قدرت کی وجہ سے قادر بنی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دقیق فرق ہے، اور اسی فرق کو اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا، اور اسی کو امیر المؤمنین علیہ السلام کمال توحید، کمال اخلاص، کمال معرفت کا نام دیا کرتے تھے، جو کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنے لگے ہیں، اس سے یہ بات مزید کھل کے سامنے آئے گی۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حیات رکھتی ہے، حی ہے، تو لہٰذا یہ جو صفت حیات ہے، صفت قدرت ہے، صفت علم ہے، اس کو ہم الگ طور پہ فرض نہیں کریں گے۔ ہم جیسے ہی ذات کو فرض کریں گے تو یہ صفات اسی ذات کے اندر آ جائیں گی۔ اثراً ان صفات کو الگ سے فرض نہیں کرنا، ہم نے کوئی حصے اللہ کے نہیں بنانے، جس طرح ہم اپنے حصے بنا لیتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم تھے، ہمارے پاس قدرت نہیں تھی، ہمارے پاس علم نہیں تھا، اور بعد میں ہمارے پاس علم آیا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں
وہ عین ذات ہیں، وہ ذات سے ہٹ کے زائد بر ذات نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کی صفت خالق اور رازق ہونا بھی ہے، تو جب اللہ کی ذات کو ہم تصور کرتے ہیں تو کیا اسی کے ساتھ اس کے خالق اور رازق ہونے کو بھی تصور کر لیتے ہیں؟ یعنی ہمارا اللہ خالق ہے، تو جیسے میں نے اللہ کی ذات کا تصور کیا تو کیا میری خلقت بھی آ جائے گی وہاں پہ، میرے لیے وہ خالق بھی بن جائے گا؟ عملی طور پہ میرا خالق بھی بن جائے گا، عملی طور پہ اس کائنات کا خالق بھی بن جائے گا، عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ وہ رازق بھی بن جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اگر خالق بنتا ہے تو خلقت کی وجہ سے، جب خلقت کرتا ہے تب وہ خالق بنتا ہے۔ اللہ میرا خالق کب بنے گا؟ کہ جب میری خلقت ہوگی۔ اس زمین کا خالق کب بنے گا؟ جب اس زمین کی خلقت ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کی صفت خالق اور رازق ہے، یہ تو ذات سے ہٹ کے ہے۔ ہم ذات کا تصور کرتے ہیں، پھر ذات کے بعد اس صفت کو ہم الگ تصور کرتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ عین ذات ہیں، وہ ذات سے الگ تصور نہیں ہوتی۔ تو یہ پھر آپ نے کیا کہہ ڈالا؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ نے جو سوال میں کہا اللہ کے کاموں کا ذکر کیا کہ وہ خلق کرتا ہے، رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے افعال ہیں جو کہ اس کی قدرت کی وجہ سے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک قدرت ہے اور وہ قدرت کا استعمال کرتا ہے، کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی فعل کو انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی صفات کی باتوں نہیں ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اس کے اندر دائمی موجود ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، اللہ کے کاموں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کبھی کام کرے گا، کبھی کام نہیں کرے گا، کبھی اللہ اس فعل کو انجام دے گا، کبھی اللہ اس فعل کو انجام نہیں دے گا، کبھی اللہ نبی کو بھیجے گا، کبھی اللہ نبی کو نہیں بھیجے گا، کبھی اللہ کسی کو موت دے گا، کبھی اللہ کسی کو موت نہیں دے گا۔ یہ تو کام ہے۔ اس کو آپ ان صفات کی طرح نہیں سوچتے کہ جو اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہیں اور ذات کے تصور سے ہی وہ صفات آ جاتی ہیں، ان کی طرح تو آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو لہٰذا آپ اگر دقت میں جائیں تو یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ کی جو صفت قدرت ہے، جو عین ذات ہے، اس کے یہ اظہار کے ایک طریقے ہیں، خارج میں عمل کے ایک طریقے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو ظاہری ایک معنی ہے، ایک سادہ معنی ہے، دقیق معنی نہیں ہے، کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو صفات ہیں وہ صفات ذات ہیں، اور دوسری جو صفات ہیں وہ صفات افعال ہیں۔ جو صفات ذات ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو جیسے تصور کریں گے تو یہ صفات بھی اس کے ساتھ آئیں گی۔ اللہ کی ذات کو تصور کریں اور ان صفات کا تصور نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہمارے پاس مرکزی تین صفات ہیں: علم، قدرت اور حیات۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کو تصور کریں گے تو علم بھی آئے گا کہ وہ علم والا ہے، وہ شعور والا ہے۔ جیسے ہم اللہ کی ذات تصور کریں گے تو اس کی قدرت بھی آئے گی کہ اس کو ہر چیز کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ جیسے ہم اللہ کی ذات تصور کریں گے تو اس کی حیات بھی آئے گی کہ اس کے اندر حیات ہے، وہ زندہ ہے۔ تو ان تین صفات کو ہم اللہ کی ذات کے تصور سے ہم کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ تو لہٰذا جو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام صفات عین ذات ہیں، وہ کون سی صفات ہوتی ہیں؟ وہ صفات ذات ہوتی ہیں، جسے ہم صفت ذاتی کہتے ہیں، صفات ذاتی کہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کیا آتی ہے؟ وہ صفت فعل کی آتی ہے، جسے صفات افعالی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ صفات کے جس میں اللہ کی ذات کا تصور کریں تو وہ صفت نہیں آتی، بلکہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے تصور کے بعد آپ کو یہ تصور بھی الگ سے کرنا پڑتا ہے کہ اللہ اگر اس فعل کو انجام دے گا تو تب اس کی یہ صفت بنے گی۔ یعنی اللہ کی ذات کا میں نے تصور کیا، پھر ہم نے کہا کہ اللہ جب جنت اور جہنم کو پیدا کرے گا تو پھر وہ جنت اور جہنم کا خالق کہلائے گا۔ اللہ جب مجھے رزق دے گا تو پھر وہ میرا رازق کہلائے گا۔ تو یہ جو صفات افعال ہوتی ہیں یہ اللہ کی عین ذات نہیں ہوتی، یہ زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے زائد بر ذات ہونے سے کوئی شرک نہیں آتا، کوئی اللہ کے حصے نہیں بنتے، کوئی وجود کے حصے نہیں بنتے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں ان کو اللہ کی صفات کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتی ہیں اور قدرت کا عملی نمونہ ہوتی ہیں۔ صفت وہ قدرت ہی رہتی ہے کہ اللہ کے پاس ایک قدرت ہے۔ اب وہ قدرت کے اظہار خارج میں اور پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کسی کو خلق کر کے، کسی کو موت دے کے، کسی کو رزق دے کے، ان افعال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم خلاصہ کے طور پہ کیا کہیں گے کہ اللہ کی جو صفات میں توحید ہے اس میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح نہیں ہیں کہ ہم ذات کو الگ دیکھتے ہیں اور صفت کو الگ طور پہ تصور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے تصور کے ساتھ ہی
اس کی تمام صفات کا تصور بھی ہوگا. اس کی ذات عالم ہے، اس کی ذات قادر ہے، اس کی ذات حیات والی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات علم کے تصور کی وجہ سے عالم بنی اور علم کے تصور و وجود کو ہم الگ فرض کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور جہاں تک خالق اور رازق جیسی صفات کا تعلق ہے تو ہم پہلی دفعہ تو کہیں گے کہ یہ ان کو اللہ کی ذات کی صفات کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ کے کام ہیں. اور یہ جو کام ہے وہ اللہ کی جو صفت ذات قدرت ہے، یہ اس قدرت کے مختلف عملی نمونے ہیں، مختلف مظاہر آپ جسے عربی میں کہتے ہیں وہ ہیں، نہ کہ یہ کوئی اللہ کی ایک الگ سے کوئی صفت ہے. ہاں اگر اس سے کوئی صفت کہہ رہے ہیں تو وہ ایک عرفی معنی میں، ایک سادہ معنی میں کہہ رہے ہیں، اور لہٰذا اس صفت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت فعلی کہتے ہیں، صفت افعالی کہتے ہیں. اور صفات افعالی میں ہم یہ نہیں دعویٰ کر رہے کہ جتنی صفات افعالی ہیں وہ عین ذات ہیں، بلکہ صفات افعالی ہمیشہ زائد بر ذات ہوتی ہیں، اور ان کے زائد بر ذات ہونے سے کوئی شرک وغیرہ کی بات یا الگ وجود کی بات نہیں آتی، کیونکہ یہ صفت قدرت کے مظاہر کہلاتے ہیں اور قدرت کے عملی نمونی خارج میں کہلاتے ہیں، نہ کہ یہ الگ طور پہ کوئی اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں پھر اللہ کے اجزاء کو تصور کرنا پڑتا ہے، اس کے حصے اور اس کے بہت سارے پارٹ اور وجود بنانے پڑتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے بناتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ ہم تھے اور ایک ٹائم پہ یہ صفت نہیں تھی. تو ایسا جو ہے وہ یہاں پہ تصور لازم نہیں آئے گا. یہاں پہ ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے توحید فی صفات کے متعلق، اور جو اگلی گفتگو ہے وہ توحید در افعال کے متعلق ہوگی، اور یہ گفتگو ہماری کافی لمبی جائے گی، اور اسی میں ہی شرک وغیرہ کی جو بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں گی جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، جس کا شکار بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اہم بحث ہے، اس کو ہم رکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو توحید کی دیگر اقسام بیان کی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کے سامنے دقیق تجزیہ رکھیں گے کہ وہ دیگر اقسام الگ سے ہیں یا وہ اسی توحید در افعال کا حصہ ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.